الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس الہ کے لیے اور اس اول کے لیے کہ جس سے پہلے اول کوئی نہیں، اور اس آخر کے لیے کہ جس کے بعد آخر کوئی نہیں، اور اس باطن کے لیے کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں، اور اس ظاہر کے لیے کہ جس کے بغیر کچھ نہیں، اور ہر درود ہر سلام اس ہستی کے لیے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی، احمد مجتبیٰ کے اسم گرامی اور حبیب کبریا کے لقب نورانی کے ساتھ اس جہان فانی میں جلوہ افروز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اب قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ قرآن ہماری نصابی کتاب ہے، انسان کے لیے اس کے نصاب کی کتاب، ہر انسان کے لیے۔ تو قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو قرآن نے کچھ سٹیٹس دیے ہیں، سمبلز آف سٹیٹس، کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے۔ جو دو سٹیٹس دیے ہیں وہ قرآن بار بار بیان کر رہا ہے کہ اعلیٰ کون ہے اور ادنا کون ہے، بہتر کون ہے اور کمتر کون ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پہلا سٹیٹس کیا ہے؟ علم، اور دوسرا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے، اللہ کے نزدیک اکرم وہ ہے، اللہ کے نزدیک صاحب کرامت وہ ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، اللہ کے قرب میں أَتْقَاكُمْ، تو تم میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو ہر وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سٹیٹس سمبل اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو بنائے ہیں، ایک تقویٰ اور ایک علم۔ کیونکہ یہ افتتاحی تقریب ہے درسگاہ کی، تو میں ابھی ایک سٹیٹس کی بات کروں گا، پھر کبھی موقع ملا تو دوسرے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ابھی 3 دن کا میں نے خلفاء کے لیے کیمپ لگایا تھا، تصوف کیمپ، 3 دن کو رکھا، اور اس میں مختلف امور پر گفتگو کی، اور اس جو سٹیٹس سمبلز ہیں ڈیفرنٹ، ان پہ بھی گفتگو کی۔ تو آج ہم بات کریں گے علم۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں آگاہی کو، سمجھ کو، بوجھ کو، ادراک کو، معلومات کو، یہ ہوتا ہے علم۔ اور جو یہ حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ اور جس سے یہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم۔ یہ پوری کائنات، انسان کائنات سے علم حاصل کرتا ہے، انبیاء کا علم حاصل کرنا مختلف ہے، ان کا پہلا ماخذ وحی ہے، لیکن انسان اپنے ارد گرد سے علم حاصل کر رہا ہے، کسی استاد سے کر رہا ہے، ماحول سے کر رہا ہے، اس کو
انگلینڈ میں لے جاؤ بچہ وہاں پیدا ہو انگلش بولے گا، افریقہ میں لے جاؤ افریقی بولے گا، عرب میں لے جاؤ عربی بولے گا، جو وہ دیکھے گا جو سیکھے گا۔ تو جو علم حاصل کرے اس کو عالم کہا جاتا ہے، اور جس سے علم حاصل کیا جائے اس کائنات سے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور موت العالم موت العالم، اگر ایک عالم مر گیا تو سمجھو یہ کائنات مر گئی۔ تو علم علم، جھنڈا، نشانی۔ تو چونکہ یہ پہلے لوگ پہاڑوں پہ جھنڈے لگا دیتے تھے، آگ جلا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ یہاں پہ کوئی ہے۔ وہ بھی ایک علم دینے کا طریقہ تھا۔ کشتیوں پہ لگا دیتے تھے جھنڈے تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ کوئی لوگ آ رہے ہیں۔ ساحل پہ لگا دیتے تھے تاکہ وہاں سے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ۔ تو اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضور غوث ثقلین سید عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک شعر میں اس کو بیان فرمایا، انا الجیلی محی الدین عالامی علی راس الجبال، میں جیلی ہوں، جیلان کا رہنے والا ہوں، اور محی الدین، دین کو زندہ کرنا وہ میرا نام ہے، میں نے دین کو زندہ کیا۔ مقالا، اور میرے جھنڈے جو ہیں علی راس الجبال، پہاڑوں کے سروں کے اوپر۔ انا الحسن والبخت مقامی، میں امام حسن کی اولاد میں سے، والمقدم کا، میرا مقام جو ہے بڑا بلند۔ باقداری علی عنق الرجال، اور میرے قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا قدامی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرے یہ دونوں قدم جو ہیں وہ ولیوں کی گردنوں پر۔ وہاں رقبہ کا لفظ استعمال کیا، یہاں عنق کا لفظ استعمال کیا۔ تو آپ جب آپ کے قصائد کو پڑھتے ہیں تو عربی کے بے شمار الفاظ اس طرح بیان کیے ہیں کہ آدمی حیران رہے۔ میں آج کل شرح قصیدہ غوثیہ کا کام شروع کیا، میں نے اس کی شرح لکھ رہا ہوں، تو بڑی آسان لکھوں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا آپ نے فرمایا ہے۔ وَلَا الْقَيْدُ السِّرِّ فَوْقَ النَّارِ، اگر میں اپنا بھید جو ہے اس کو آگ پر ڈال، بلا لَخَمَرًا مَنْتَفَتْ مِنْ سِبْرِهَا، اب یہ دو چیزیں ہیں، آگ زیادہ ہو تو اس کے لیے مختلف لفظ بولا جاتا ہے، آگ کم ہو اس کے لیے مختلف لفظ بولا جاتا ہے، آگ کو مکمل بجھا دیا جائے الگ لفظ بولا جاتا ہے، آگ میں کوئی شرارے بچ جائیں الگ لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ نے دونوں کو استعمال کر دیا۔ عبد القادر المشہور اسمی، میرا مشہور نام عبد القادر، وجدی صاحب اور میری جد جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال پہ پہنچو، درست العلم حتیٰ، کہتے ہیں کتب کیسے بن گیا میں نے علم حاصل کیا تو میں کتب بن گیا۔ تو علم جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک جو فقیہ ہوتا ہے، جو دین میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا فقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو، جو فقیہ ہوتا ہے، جو فقہ کو سمجھنے والا ہوتا ہے، الفقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، دین کو سمجھنے والا شیطان پر بھاری ہے 1000 عابدوں سے۔ 1000 عابد ہوں، دن میں روزہ رکھیں، رات میں ساری رات نوافل پڑھیں،
اور ایک فقیر قرآن کے ایک لفظ پر غور کر رہا ہو اور وہ غور کر کے سو جائے تو وہ بہتر ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ اعتبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دو حلقے بنے ہوئے تھے، دو گروپ تھے۔ ایک میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایک میں تعلیم دی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دونوں ہی بہتر ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میں انہی کے پاس بیٹھتا ہوں جو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے اس سے بلند تو کوئی چیز نہیں، لیکن بتانا یہ تھا کہ اللہ کا ذکر بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف ذکر نہ کرو، تعلیم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ابن ماجہ میں، اور مسلمۃ مسند امام اعظم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا گیا، اسی طرح جس طرح تم پر نماز فرض ہے، جس طرح تم پر روزہ فرض ہے، جس طرح تم پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح تم پر حج فرض ہے، جس طرح تم پر ایمان فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، اسی طرح تم پر علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیواروں تک۔ اور یہ منصب نبوت ہے۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پاک کرنا اور کیا کرنا؟ یعلمہم الکتاب، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ کتاب یہ العلم، علم دو ہیں، علم الابدان و علم الادیان، ایک دینوں کا علم ہے اور ایک بدنوں کا علم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے من اللہ والمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول کریم کے آنے کا مقصد کیا ہے قرآن بیان کر رہا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی نشانیوں کو تمہارے سامنے لے کے ظاہر فرماتے اور اس کی تلاوت کریں، اس کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ علم الادیان، اور دوسرا علم الابدان ہے جو حکمت ہے، کتاب والحکمہ۔ اب ان دونوں علوم کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر قرآن نے فرمایا نا جو یعلمہ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ تو کتاب کا تو میں علم کا شہر ہوں اور حکمت کا گھر ہوں، لیکن چاہے شہر ہو چاہے گھر ہو، آنا ہے تو علی کی طرف سے آنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے جو حضور نے علم عطا فرما دیے ہیں نا، ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اور اگر دوسرا بتا دوں تو تم میری گردن کا۔ وہ دوسرا علم کیا ہے؟ وہ دوسرا علم جو ہے اس کو سورہ کہف میں پڑھو، سورہ نمل میں پڑھو۔ میں تھوڑی سی نشانی تمہیں بتا دیتا ہوں، باقی خود پڑھنا۔ ذرا خود بھی ہوم ورک کیا کرو، قرآن کو کھولو، قرآن پہ کبھی غلاف نہ چڑھاؤ، اور اس کو اپنے سرہانے پہ رکھا کرو، سرہانے کے ساتھ رکھو، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ سورہ کہف میں کیا ہے؟ میں سارا نہیں پڑھتا، صرف تھوڑا سا تو پڑھ دیتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فوجدہ
عبدا من عبادنا آتینہ رحمۃ من عندنا وعلمنہ من لدنا علما، من لدنا علما۔ اب خضر کے پاس وہ علم تھا جو بھی موسیٰ علیہ السلام تک نہیں پہنچا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور نبی اپنے دور میں سب سے عظیم ہوتا ہے، کیونکہ نبی میں ولایت اور نبوت اکٹھی ہوتی ہے، جبکہ ولی میں صرف ولایت ہوتی ہے، نبوت نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی ولی سے عظیم ہوتا ہے، لیکن نبوت کی ماں ولایت ہے۔ موسیٰ کی ماں بھی ولی اللہ تھی اور عیسیٰ کی ماں بھی ولی اللہ تھی۔ اس کو بھی اللہ وحی فرماتا تھا، اس کو بھی اللہ وحی فرماتا تھا۔ دونوں نبیوں کی مائیں اللہ کی ولی تھی۔ نبوت کی ماں ہوتی ہے ولایت، لیکن وہ خالی ولایت، جبکہ نبی ہمیشہ ولی بھی ہوتا ہے، لیکن ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب تو ہو ہی نہیں سکتا، پہلے بھی نبی کا ولی ہونا ضروری ہے، لیکن ولی کا نبی ہونا ضروری نہیں۔ تو اب یہ کون سا علم ہے جو نبی ولی سے لینے گیا ہے؟ پڑھی ہوگی سورہ کہف آپ نے، کشتی میں سوراخ کر دیا، بچے کو مار دیا، دیوار بنا دی، بعد میں بتایا کہ یہ اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، لمبا ہو جائے گا کہ اس کو اس لیے مار دیا بچے کو۔ اب مجھے بتاؤ کسی کو قتل کرنا جائز ہے؟ تو یہ کون سا علم ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ نیک ہیں اور یہ ان کو برا بنا دے؟ یہ کون سا علم بتا رہا ہے کہ اس دیوار کے نیچے کچھ ہے خزانہ اور یہ ننگا ہو رہا ہے اور اس پہ دیوار بنا دیں تاکہ اس کے بچے یتیم جو ہیں وہ اپنا خزانہ پائے؟ ابو حماسہ، کیونکہ ان کا باپ ایک ولی اللہ تھا، اور کشتی میں سوراخ کر دو کہ یتیموں کی کشتی ہے، اس میں پیبند لگ جائے گا تو بادشاہ نئی کشتیوں کو پکڑ لیتا ہے، پرانیوں کو چھوڑ۔ تو یہ کون سا علم تھا جو قرآن کہہ رہا ہے؟ میں کوئی قصہ بیان نہیں کر رہا کسی کتاب کا، میں کوئی ہیر رانجھا بیان نہیں کر رہا، میں کوئی لیلا مجنو بیان نہیں کر رہا، میں کوئی سونی میوال بیان نہیں کر رہا، میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ یہ کون سا علم ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا اور وہ خضر علیہ السلام سے حاصل کرنے گئے؟ خود نہیں گئے، ان کو حکم الہی ہوا کہ جاؤ جا کے علم حاصل۔ کون سا علم ہے؟ پھر دوسری سورہ نمل کو دیکھو، کالذی عندہ علم من الکتاب۔ اب یہ کیا ہے؟ دربار لگا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، حدود نہیں آیا، پوچھا حدود کدھر ہے؟ غیر حاضری ہے، میں اس کو ذبح کر دوں گا، اس کو عذاب دوں گا۔ عذاب دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اب سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، کہہ دیا تو پھر ٹھیک، میں اس کو عذاب دوں گا۔ حدود آیا، پوچھا کہاں تھے؟ کہاں ایک عورت ہے وہ حکمرانی کرتی ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے، کہا اس کے پاس بھیجو اسلام کی دعوت۔ اس نے تحائف بھیجے کہ اگر یہ تحائف قبول کر لے گا تو پھر اللہ کا بندہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ تحائف کو واپس کر دے گا تو یہ اللہ کا بندہ۔ سلیمان علیہ السلام نے تحائف واپس کر دیے، اب بیٹھے ہیں، وہ یمن سے آ رہی ہے اسلام قبول کرنے، تو کہا اس کا تخت تو لے کے آؤ، کوئی ہے؟ تو 100 آدمی کی طاقت ایک جن میں ہوتی ہے، اور 100 جن کی طاقت ایک دیو میں، اور 100 دیو کی طاقت ایک عفریت میں۔ 4 عفریت تھے جو حضرت سلیمان کا تخت اٹھائے تھے۔ ایک عفریت نے کہا میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں، میں لے آتا ہوں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ یمن میں تخت ہے، شام میں بیٹھے ہیں، وہ جنوب میں ہے، وہ شمال میں۔ اب کیا ہے؟ اب ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، آصف بن برخیہ،
وہ کیا کہتے ہیں؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا اعطیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راو. اب کیا ہے؟ آصف بن برقیہ نے کیا کہا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک بندے نے کہا جس کو کتاب میں سے علم تھا کہ میں لا کے دیتا ہوں، آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے مستقر، اور وہ موجود تھا تخت میں. کون سا علم ہے جو تخت کو وہاں سے اٹھا کے لے آئے؟ تو یہ اب اس نے کیا ہے؟ علم من الکتاب. یہ نہیں کہا علم الکتاب. قال الذی عنده علم من الکتاب. کیوں یہی کہا نا؟ یہ تو نہیں کہا علم الکتاب، تو نہیں قرآن کہا. یعنی وہ بندہ جس کو پوری کتاب کا علم بھی نہیں بلکہ کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم ہے، وہ 400 میل کا سفر آنکھ جھپکتے میں تخت کو لا کے کرا سکتا ہے. مجھے بتاؤ یہ کون سا علم ہے؟ علم من الکتاب. کتاب کے علم میں سے علم ہے، علم الکتاب نہیں ہے، پوری کتاب کا علم نہیں ہے.